بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج سے ہم ایک لٹریچر ہے جو شیطان کو سمجھنے کے لیے، اس کے منصوبوں کو سمجھنے کے لیے، وہ کس طرح سے اپنی دشمنی کو نبھا رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج کا درس تو ہم ایک تمہیدی درس کہیں گے کہ بنیادی باتیں۔ آج میں کتاب تو نہیں شروع کر رہی، اور اس کتاب کا نام ہے تلبیس ابلیس۔ اکثر لوگ اس کو تلبیس پڑھتے ہیں، جو کہ غلط جو ہے پروناؤنسیشن ہے۔ اصل میں تل تاکہ فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور یہ باب تفعیل اس کا مصدر ہے۔ تو لام با اور سین یعنی لباس جس سے بنتا ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ جسم کو چھپا دیتا ہے۔ تو شیطان ہماری زندگیوں میں کیا کرتا ہے کہ وہ خود بھی چھپا رہتا ہے ایک لباس کے اندر، اور ہمارے سامنے زندگی میں مختلف چیزوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ تو ہر چیز، اور ہمیں پتہ ہے جنہ یا جنو، جس سے جنات، جس سے جنت، جس سے جنین، یعنی جیم نون نون، یہ مادہ عربی زبان میں ایسی چیز کے لیے جو پوشیدہ ہو۔ جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں، یعنی باغ کو ہم جنت کہتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ جو گھاس ہے اس کے نیچے وہ زمین چھپ جاتی ہے گھاس کی وجہ سے، اس لیے اسے جنت کہتے ہیں۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر پل رہا ہوتا ہے اور کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اور جن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو ہماری انسانی آنکھ سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور نہیں دیکھ سکنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ کمال ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم انسانوں پر بہت بڑا رحم کیا، اور بلکہ اس کی ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ یہ ہمارے سامنے حاضر نہ ہو۔ یہ کسی انسان کی کمبختی ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے سامنے شیاطین آ جائیں، وہ جنات کو دیکھے اپنی آنکھوں سے، یا ان سے اپنے، وہ یہ بعض بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تلبیس ہوتی ہے کہ شیطان نے کسی انسان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ شیاطین ہمارے کسی کام کے ہیں۔ یہ شیاطین ابھی ہم آگے جا کے ان کی جب اقسام پہ بات کریں گے، آج ابھی میں مطلق الفاظ بول رہی ہوں۔ جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے نا کہ وَإِذَا اجْتَمَعَ تَفَرَّقَ، وَإِذَا تَفَرَّقَ اجْتَمَعَ، جب ان کو الگ الگ بولا جائے گا مختلف مقامات پر، تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ، لیکن ایک جگہ جمع کر دیے جائیں تب ان کے معنی الگ الگ ہوں گے۔ یعنی ایک ہی آیت میں اگر دونوں لفظ آ جائیں تو ان کے معنی الگ الگ ہوں گے۔ سمجھنا ہوگا کہ جی شیطان کس کو کہتے ہیں، جن کس کو کہتے ہیں۔ ابھی ہم اس کو، ابھی تمہید کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو چھپا رہتا ہے، اور اس کی چال بھی ساری کی ساری کیا ہوتی ہے، اور یہ جو چال کا لفظ ہے اس کے لیے قرآن نے دوسرے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہاں پہ اسے لباس میں، یعنی ملبوس ہونا کسی چیز کا۔ تو جس چیز کو چھپا دیا جائے لباس کے اندر، وہ ہے بیسیکلی تلبیس، اس کو کہیں گے۔ مصدر ہے لبسا یلبسو تلبیسن۔
تو تلبیس یعنی چھپی ہوئی کوئی چیز ہونا، یعنی ملبوس ہونا مراد یہ ہے، مفعول کے وزن پہ ملبوس۔ تو جو چیز لباس میں ہو، چھپی ہوئی ہو، تو اس کی چالیں بھی ساری ایسی ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان کو چھپے ہوئے ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں ہڈن ہوتی ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی ان ظاہری آنکھوں سے نظر، عام انسانوں کو تو نظر نہیں آتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی خاص انسان کو کوئی جو ہے یہ صلاحیت دے دے کہ وہ ان کو دیکھ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا، یعنی اس کی چالیں دکھا دے۔ یہ بات ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ شیاطین کو دیکھنا اور جنات کو دیکھنا، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور قرآن نے یہی بتایا کہ ربی، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے عربی کتابوں میں اس طرح آتی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ اے اللہ میں جو ہے اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں، دوسرا حصہ جو دعا کا ہے، کہ یہ شیاطین ہمارے سامنے حاضر ہوں، ان کی حاضری جو ہے، تو ہمارے ہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ ان چیزوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یعنی اگر ان چیزوں میں کوئی خیر ہوتی تو ہمارے ہاں اس خیر کا نظر آتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان بھی ان سے جڑ جاتا ہے اس کی ایک نہ ایک دن تباہی جو ہے وہ لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت ہم یہ کھیل دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سائڈ نوٹ میں یہ بات ہے کہ یہ جو ابھی چائنا اور امریکہ کی کہا جا رہا ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے جس پر ویسے تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن نظر آ رہے ہیں، لیکن کہیں یہ دشمن ایک جگہ مل جائیں گے مستقبل میں جا کے، جس پر یہ کام کر رہے ہیں، اور غالباً اسٹار گیٹ اس پروجیکٹ کا نام ہے، کہ جس پہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ایسے پورٹلز تیار کر رہے ہیں کہ جن کے اندر ان شیاطین کو اس دنیا میں ان کر دیا جائے، اس پورٹل کے ذریعے یہ ہماری اس دنیا میں داخل ہو جائیں، کیونکہ ہم نے تو ان کو دیکھا ہوا نہیں ہے، اور یہ کسی بھی شکل میں، کسی جانور میں، کسی چھپکلی، سانپ، کسی بھی شکل میں یہ آ سکتے ہیں، کسی انسان کی شکل دھاڑ کے آ سکتے ہیں، کوئی جانور ہو سکتا ہے، اور بغیر کسی شکل کے بھی یہ ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ ہم کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفت دی ہوتی ہے کہ وہ ان کی اسمیل سونگ لیتے ہیں، اور ان کو ان کی موجودگی کا پتہ کس طرح چلتا ہے کہ یہاں کوئی ہے، ان کی یہ خوشبو ہے، بدبو کہنا چاہیے، خوشبو تو نہیں ہے، وہ ایک بو ہے ان کی، بلکہ بدبو بھی نہیں کہنا چاہیے، صحیح لفظ ہوگا ایک بو ہے ان کی، وہ آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو، تو یہ ایک علم ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، لیکن ان کا دیکھنا کوئی خیر کی بات نہیں ہے، اس لیے اس سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن میں بھی ہے کہ ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، سورہ مومنون کے اندر یہ دعا ہے، سیم وہی تقریباً ہے جو میں نے ابھی حدیث کی جو دعا آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ پہ طے ہو گئی کہ ان کو دیکھنا، تو یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور چھپے رہنا ہی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں بارے میں نہ جانے۔ گھروں میں رہتے ہیں، چھپ کے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے گھر میں جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو محبتیں لٹ چکی ہیں، آپس میں ہر ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے۔ ویسے تو پوری دنیا میں چور بازاری عام ہے، لیکن میں اپنے ملک کو برا نہیں کہہ رہی، میں تو سمجھتی ہوں دنیا کا سب سے بہترین ملک پاکستان ہے، لیکن ایک مشاہدہ ہے جو میں ان دنوں میں کر رہی ہوں کہ جہاں جاؤ، جس فیلڈ کا بھی جو ہوگا وہ ماہر ہوگا، جسے ہم بازاری زبان جو ہے اسٹریٹ لینگویج میں کہتے ہیں چونا لگانے کا، کہ وہ کیسے چونا لگائے گا، وہ بڑا مزہ آتا ہے جب اس کو چونا لگتا ہے نا، اس کی بھی اپنی ایک جو ہے وہ داستان ہوتی ہے کہ اس نے کیسے کیسے جو ہے اسے لوگ چونا لگا کے گئے، بڑا مزہ آتا ہے سن کے کہ اچھا اتنے طریقے ہیں لوگوں کے پاس۔ تو خیر جس کو چونا لگ جائے اس کی تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، وہ تو دھل جاتا ہے چونا، ویسے ہی کہتے ہیں نا سفیدی پھیرنا، تو وہ تو سفیدی پھر جاتی ہے جس کو چونا لگ جائے۔ تو دل نہیں انسان کو اپنا دکھانا چاہیے اس بات پر کہ کسی نے چونا لگا دیا، اللہ کی قدر پہ راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا۔ اچھا واپس آتے ہیں تو اس کتاب کی ابتدا سے پہلے جسے تلبیس ابلیس، تو میں اب یہی چاہوں گی کہ اس کم از کم درس میں رہنے والے تمام لوگ ابلیس کا ملبوس ہو کے آنا، چھپا ہوا ہونا،
اس کی چالوں کا جو پیچیدہ چالیں ہیں ان کا چھپا ہوا ہونا، اور اس تک کسی کو، تو یہ کتاب کس لیے لکھی گئی؟ اس لیے اس ذہن کے ساتھ لکھی گئی کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ وہ اس چیز پر فہم حاصل کریں، اس چیز پر، میں تو کہوں گی آج کی زبان میں، وہ اب ہم آئے اور پتہ چلا پاکستان میں اب تعلیمی نظام بدل گیا. ہمارے زمانے میں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ 14 سالہ تعلیم ہے، یہ جی 16 سالہ تعلیم ہے. وہ 14 سالہ تعلیم تو وہ 12 سالہ تعلیم کے ایکول ہے. 12 and 14 از ایکول. وہ FSC کہلاتا ہے یا FA کہلاتا ہے، جو بھی ہے. تو آج وہ 16 سالہ تعلیم ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہر شعبے کے اندر ایک تبدیلی آ چکی ہے، ایک نئی دنیا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں. تو شیطان جو ہے وہ ہر دور میں ایک نئے لباس میں آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس وقت یہ کتاب لکھی گئی آج شیطان اسی لباس میں ہمیں ملے گا. نہیں، آج ہمیں آج کے اس کے لباس دیکھنے پڑیں گے کہ آج وہ کن لباسوں میں ہمیں مل رہا ہے. یہ جو میں کثرت سے اپنے درسوں میں سارے شیطان کے منصوبوں کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوتی ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تلبیس ابلیس ہے. کہ آج ابلیس ابھی ہم نے ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے اقبال کی ایک نظم پڑھی تھی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا. تو ابن جوزی نے بھی یہی سوچ کے یہ کتاب لکھی، تلبیس ابلیس، کے لوگوں کو یہ شعور دیا جائے کہ کیسے انہوں نے شیطان کو پہچاننا ہے. وہ ہوگا لباس میں. تو ایک تو سب سے پہلے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے اس دروازے کو کھولتا ہے، ورنہ انسان کو شیطان، بندے تو چلو چونا لگائیں تو چونا لگائیں، ورنہ شیطان بھی چونا لگا کے چلا جاتا ہے. لیکن وہ چونا کس کو لگاتا ہے؟ شیطان اس کو لگاتا ہے کہ بھائی جس نے کوئی نہ کوئی ڈنڈی ماری ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، جس کا معاملہ، جس کو لوگوں نے چونا لگایا ہو، اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ خیر کرتا ہے کہ اسے اس بڑے چونے سے بچا لیتا ہے. وہ بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو ہر کوئی چونا لگا رہا ہے، لیکن اللہ نے ان کو اس بڑے منصوبے تک پہنچایا جو اللہ کا منصوبہ تھا. ہم ہائے کہتے رہے، ہائے ہائے بیچارہ یوسف. اللہ کی نظر میں وہ بیچارہ یوسف نہیں ہے. اللہ کی نظر میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ مَكَّنَّا فِي يُوسُف مَكَّنَّا فِي الْأَرْضِ فِي يُوسُف. یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکن عطا کیا 2 مرتبہ، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہے ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے. صلح حدیبیہ ہو رہی ہے تو حضرت عمر جیسا انسان جس سے شیطان بھاگتا تھا، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال جواب کر رہے ہیں کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ لیکن وہی اللہ تعالیٰ نے اسی کو حق بنا دیا. وہی صلح جو ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ چونگا ہی دیا تھا قریش نے، لیکن وہی مسلمانوں کے لیے فتح مبین بن گئی، جسے پھر سورہ فتح میں کہا گیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو یہ تلبیس ہر دور میں شیطان ہر 50 سال میں ایک نئے منصوبے کے ساتھ آتا ہے، ایک نئے لباس کو پہن کے آتا ہے. اس لباس کو پہچاننا عام لوگ بہت سیدھا سادہ ہوتے ہیں. یہ ہم جیسے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو کان سے پکڑ کے اس کام پہ لگاتا ہے کہ لوگوں کو جگانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے. اب ہم جب یہ بات بتاتے ہیں ابلیس کے منصوبے تو سمجھ نہیں آتے عام لوگوں کو. سیدھے سادے لوگ ہیں، ابھی تک انہیں بس یہ پتا ہے کہ ابلیس تو بس وسوسے ڈالتا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ زلزلے بھی آتے ہیں تو اب اسی کے آرڈر سے، کمانڈ سے آتے ہیں. کہ بارشیں بھی ہوتی ہیں تو اسی کی کمانڈ سے ہوتی ہیں. یہ جی کہیں جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ آفت آ گئی ہے زمین میں تو اسی کے حکم سے ہے. یہ جی گندم اور چاول کی فصلیں اگ رہی ہیں تو اسی کے حکم سے اس کا ڈی این اے چینج کر. تو یہ سارا آج جو بادشاہت اس کی ہمیں، جسے ہم اکثر سمجھاتے ہیں کہ کیسے آج اس کی بادشاہت پوری دنیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وقتی اختیار اس کے ہاتھ میں دیا ہے کہ جا تو کھیل اور میں چھپ کر کے تجھے دیکھوں گا. اس لیے نہیں کہ اللہ کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو یوز کر کے
اس نے یہی اللہ کی شان ہے کہ وہ ہر شر سے خیر برآمد کرتا ہے. اس اتنے بڑے شر سے خیر کیا نکلے گا؟ خیر یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے اپنے جو نیک بندے ہیں ان کا چناؤ ہو رہا ہے. تو یہ جو تلبیس ابلیس ہے، تو ابلیس جو ہے وہ اس کتاب سے پہلے، آج یہ تو اس کے نام کے حساب سے تھوڑی تمہید ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ میرے سامنے اگر نوٹس نہ ہوں اور میں اپنی ذاتی بات گفتگو کرتی ہوں تو پھر تمہید میں ہی اتنا وقت لگتا ہے. لیکن انشاءاللہ ظاہر ہے یہاں پہ کوئی اسکول کا سال تو ہے نہیں کہ جو ختم ہو جائے گا اور یہ سلیبس پڑھنا، تو ہم نے بات کو سمجھنا ہے. تو نام اس کا اچھے سے سب کو پتا رہنا چاہیے. ابھی ہم کتاب کو تو شروع دیر میں کریں گے، لیکن کچھ بنیادی باتوں کو کر لیتے ہیں. قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو چال ہے، جس کو ہم نے کہا چال، شیطان کی چالیں، یہ کیا چال چلتا ہے. یعنی یہ جو لباس ہوتی ہے، وہ چال جو ہم سے چل کے جاتا ہے وہ ملبوس ہی ہو کے آتا ہے نا. جبھی تو ہم اس کو پہچان نہیں پاتے، وہ ہم سے چال چل جاتا ہے. تو اس قرآن مجید میں جو پہلی آیت میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، سورہ یوسف کی آیت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے یوسف علیہ السلام کو سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. انہوں نے پہلی دفعہ، یعنی سمجھ لیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، وہ چال چلتا ہے. اور کیا اس کا ترجمہ ہے؟ انہوں نے کہا اپنے بچوں سے کہ اپنا خواب، یعنی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ کیا کریں گے، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے. اور اس کا انہوں نے جو ایک انا کے ساتھ عربی زبان میں جب کوئی بات آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے، یعنی آگے جملہ اسمیہ ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اس جملہ اسمیہ میں جو بات کہی جاتی ہے اس میں شک نہیں ہے کوئی. تو جس بات میں شک نہیں ہے وہ یہ ہے کہ الشیطان للانسان عدو مبین. میں انہ ہٹا دوں گی تو یہ مبتدا ہے اور یہ مرفوع ہو جائے گا. انہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ان الشیطان للانسان عدو مبین. انہوں نے کہا کہ دیکھو بے شک میرے بچے، یہ یاد رکھو، قاعدہ کلیہ بتا رہے ہیں. انہ کو کہتے ہیں ہم ازالت الشک، شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس پڑھنے والے کے دل میں کہ الشیطان، یہ جو ہے شیطان، یہ انسان، الانسان، یہ الف لام جو ہے اس کو ہم استغراق کا بھی کہہ سکتے ہیں، جنسی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی تمام انسانوں کا. یہاں یہ نہیں کہا کہ للمسلمین کہ جی شیطان جو ہے وہ مسلمانوں کا، ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کا دشمن ہے، نہیں، کا الانسان، انسانیت کا دشمن ہے. اور کیسا دشمن؟ خالی یہ بھی نہیں کہا کہ للانسانی عدوٌ، یہ بھی کافی تھا، اللہ کے قرآن میں اتنا ہونا کافی تھا. لیکن انہوں نے کہا عدو مبین، کہ ایک دشمن ہے اور کھلا. اپنی دشمنی جو ہے نا، دیکھو کیسی کھلی دشمنی اس کی بادشاہ. یہ سن کے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، کسی کو بھی سن کے اچھا نہیں لگے گا کسی مسلمان کو کہ شیطان بادشاہ. ہم تو نہیں مانتے اس کی بادشاہت کو. ہاں، لیکن جب ہم بچے کی شادی کرنے پہ آتے ہیں، بچے کا رشتہ ڈھونڈنے پہ آتے ہیں، کاروبار کرنے پر آتے ہیں، اور مال کے بارے میں تحقیق کر، تو ہم کس کی بادشاہت سے ہم سارے فیصلے کرتے ہیں؟ پھر ہمیں اللہ کی پرواہ نہیں ہوتی. بس ہم زبانی کلامی چاہتے اللہ اللہ کرتے رہو. اللہ تو کوئی بالکل ہی جو کہتے ہیں نا سیدھا سادہ سا کوئی چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، اسے کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اسے تو پتہ ہی نہیں چلے گا. ہم دو ہاتھ کر جائیں گے اللہ کے ساتھ، اللہ اللہ کرتے کرتے شیطان کی جے کر جائیں گے ہم. تو ہم سارے کاموں میں کرتے ہیں شیطان کی جے، اس کی مانتے ہیں، لیکن ہمیں سننا پسند نہیں ہے. ہم اتنا احترام اللہ تعالیٰ کا رکھتے ہیں، تو اللہ کو یہ احترام نہیں چاہیے. اللہ کو یہ احترام چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے ایک بچے کی شادی کرتے وقت سنت کے طریقے سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، جس میں نہ کوئی گانا ہو، نہ کوئی ناچ ہو، نہ کوئی فضول، بس ایک کی بھی میں نے کر دی، میں اللہ کے اس عمل کو رکھوں گی. اس سے بڑا عمل کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک عدل پہ پیدا کیا. وہ ہم نے بارہا وہ آیت جب ہم دورہ ترجمہ قرآن کرتے ہیں تو اس میں ہم تمام ہی آیات سے گزرتے ہیں کہ یہ سورہ احزاب کی آخری آیت ہے. میں آیت تو نہیں پڑھوں گی، صرف اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے
ایک امانت ہے جو پہاڑوں کے، زمین کے، آسمان کے، اتنی بڑی بڑی جو مضبوط چیزیں ہیں ان کے سامنے رکھی، اور پھر پوچھا کہ تم اس امانت کو اٹھاتے ہو، اس کا بوجھ؟ سب نے کہا اے اللہ ہم تو اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ یہ کیا امانت تھی؟ یہ خلافت کی امانت تھی، اسے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ خلافت کس چیز کی ہے؟ کہ ہم یہاں آ کے دنیا میں مزے کر کے واپس پہنچیں کہ ہم نے حقوق خلافت کو انجوائے کیا؟ نہیں، یہ اللہ کے اس عدل کے نظام کو یہاں پہ قائم کرنا، اسی کی بنیادی اکائی جو گھر ہے، اس گھر میں عدل کیسے ہوگا؟ ایک ایک پہلو میں عدل کا ہونا۔ پہلے تو جو اللہ کا حق بنتا ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میرا مالک ہے، اس کی بات سنی جائے، نہ میرے بچے کی چلے گی، نہ آنے والی بچی کی چلے گی، نہ کسی کے گھر والوں کی چلے گی، نہ ساس سسر کی چلے گی، نہ شوہر۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے رشتوں کو آگ لگا دی جائے۔ ہر موقع پہ، ہر محل پہ ان باتوں کے جو ہے گفتگو الگ ہوتی ہے۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں تو شیطان جو ہے اس کی دشمنی اتنی اب اس کی پھیلی ہوئی، یعنی اس کی جڑیں جو ہیں وہ اتنی پھیل چکی ہیں، جیسے کوئی جالا ہوتا ہے مکڑی کا، پورے طریقے سے اس نے کنٹرول کر لیا ہے۔ وہ کبھی ہمارے گھروں میں جالا ہوتا ہے تو وہ تو جھاڑو سے اتر جاتا ہے، وہ جنہوں نے اسپائڈر مین دیکھی ہے تو دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا مضبوط جالا ہوتا ہے، کہ وہ اسپائڈر مین اس کے سہارے سے جی وہ عمارتوں میں ادھر سے ادھر اچھلتا پھر رہا ہے۔ تو یہ اصلاً وہ جالا ایسا جالا ہوتا ہے، شیطان اس طرح کا مضبوط جال بناتا ہے۔ لیکن ایک ایمان والے کے لیے وہ ایسے ہوتا ہے پھونک مارے تو وہ ختم ہو جائے، لیکن ایک عام انسان، جسے ہم عام انسان کہہ رہے ہیں، یعنی وہ جو اپنے ایمان کو بیچ چکا ہو۔ کچھ بیچنے والے ایسے ہوتے ہیں ایمان کے جو دعوے سے بیچتے ہیں، جا کے شیطان سے ڈیل کر کے آتے ہیں، جہاں لوسیفیرین سوسائٹیز ہیں اور اس مذہب کو فالو کیا، لیکن ہمارے عام لوگ وہ زبان سے نہیں کہتے، بیچ دیا ہوتا ہے انہوں نے، بات وہ شیطان کی مانتے ہیں لیکن زبان سے بس یہی کہتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کے۔ تو یہ آپ کے لیے فوڈ آف تھاٹ ہے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کی بندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ شیطان جو ہے، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سمجھایا کہ یہ جو تمہارے بھائی، تمہیں تو نظر آئے گا تمہارے بھائی چال چل رہے ہیں، لیکن یہ سارا پیچھے یہ لباس ہے، اس کو لباس کہتے ہیں، کہ اصل میں تو کھیل رہا ہوگا شیطان، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اس طرح سے لوگوں کے ذریعے اپنے کام کو کرواتا ہے۔ اس کے ذریعے بلیک اینڈ وائٹ کھل جاتا ہے کہ یوسف جو ہے وہ اس کو چونا لگا گئے بھائی، مگر وہ تو دھل دھلا کے صاف ستھرا ہو گیا، وائٹ ہو گیا چونا لگنے سے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر جو ہے وہ قرآن مجید میں سورہ آراف کے اندر، جہاں یہ قصہ بہت تفصیل سے آیا، تو وہ جو اسے دشمنی ہو گئی تھی، اس نے کہا کہ میں آدم سے زیادہ، یعنی اب اگر ہم اس کی مزید ڈیٹیل میں جائیں تو وہ خلافت جو تھی وہ سمجھتا تھا یہ مجھے دی جائے گی، میں بنوں گا خلیفۃ الارض، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لیا، اور اس کے پیچھے ان کی کوالیفیکیشن تھی۔ ابھی ہم اس کوالیفیکیشن والے موضوع پہ بات نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ہمیں سینسز دیے ہیں، ان سے سوچ سمجھ کے ہم نے ہر بات سوال کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اگر تو ہمارے دل کے اندر خباثت ہے اور سوال صرف ہم اس خباثت کو پروف کرنے کے لیے کر رہے ہیں، پھر سوال بہت برا ہے۔ سوال بات کو سمجھنے کے لیے کیا جائے تو بہت عمدہ بات ہے۔ تو سورہ آراف میں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ بادشاہت مانگی۔ کیسے مانگی؟ یہ جو میں الفاظوں میں بولتی ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر غالباً 14 سے 70، بہت طویل قصہ ہے وہاں پہ، لیکن میں 14 سے آگے پڑھ رہی ہوں کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے کہا، جب اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کی سنت ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں کیا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جبکہ یہ میرا حکم تھا، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو کہنے لگا قال کہ میں بہتر ہوں، اور پھر اس کے بعد اتنا بڑا جرم کر کے اللہ کے ایک تو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تھرڈ پرسن میں ہم نے کہیں بیٹھے میں ہم، اللہ تعالیٰ کہیں ہیں، اس نے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ایک اللہ کے سامنے ایک بندہ ہے اور اس کو وہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور وہاں وہ اللہ کے منہ پہ انکار کر رہا ہے۔
تو آگے سے کہتا ہے کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اے اللہ تو اب فرصت دے دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، ہم کہتے ہیں دفع ہو جاؤ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا تجھے سب کچھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا تجھے مہلت ہے۔ یہ مہلت کیا ہے؟ یہ کیا مانگا ہے؟ انذرنی، مجھے نظر عنایت کر، مجھے دے دے یوم یبعثون، جس دن تو ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا، یعنی جب تک یہ دنیا کا تماشا چلتا رہے گا اس دن تک میں ان کے سامنے کس لباس میں آؤں گا؟ یہی آج سب سے بڑا لباس جو وہ پہن کے آیا ہے کہ وہی خدا ہے۔ ہمارے ساری ضرورتیں اسی سے ہمیں مانگتے ہیں تو اس سے ملتی ہیں بھائی۔ ہم اللہ کے ہو جائیں، ہم سود کو چھوڑ دیں، ہم اسلامی طریقے سے شادیاں کریں، ہم اپنے گھر کو، بچے کی شادی تو بہت دور کی بات ہے، میں اپنی شادی شدہ زندگی کو عدل کے اوپر گزارنے کی کوشش کروں تو یہ ساری جو بلیاں ہیں یہ مجھے کھا جائیں گی۔ وہ عربی میں ایک کہاوت ہے بڑی زبردست کہ وہ ایک جگہ وہ غالباً یہ انڈیا کے کسی جو جب یہ ہنگامے ہوئے پاکستان انڈیا کے اس وقت کی یہ ایک قصہ ہے کہ کچھ خواتین تھیں جو بچ بچا کے نکلی، تو ان میں سے وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے ایک نے بتایا کہ میرے ساتھ بھی کسی ہندو نے ہاتھ کر دیے ہیں، ظاہر ہے وہ عزتیں لوٹتے تھے عورتوں کی۔ دوسری نے بتایا میرے ساتھ بھی۔ ایک عورت ان میں ایسی تھی کہ جس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، میں تو بچ گئی، کسی کے بھی ہتھے نہیں چڑھی۔ تو پھر ان ساری عورتوں نے اس کے ساتھ جو کیا وہ پھر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، پھر اس کے ہاتھ تو جو بندہ بچ جاتا ہے بس پھر اس کو لوگ نہیں چھوڑتے۔ تو اگر آپ نے اپنے گھریلو زندگی میں یہ طے کر لیا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو یہی کرنا چاہیے، آپ کی زندگی کا مقصد، سب سے بڑی عبادت آپ کے لیے یہی ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، چاہے اس کے نتیجے میں آپ ختم ہو جائے، آپ نیست و نابود ہو جائیں، گھر نیست و نابود سب ختم ہو جائے۔ یہی اللہ آپ سے چاہتا تھا کہ یوں کر کے اللہ کی بندگی کر کے دکھاؤ۔ تو اس نے اللہ سے یہ فرصت مانگی، یعنی یہ اتھارٹی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے مہلت ہے۔ بولا آگے سے، بولا کہ آگے سے اپنے دل کی بھڑاس نکالی کہ کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، منصوبہ بتا کے گیا، کہتا ہے کہ تو قسم ہے مجھے اے اللہ کہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان جو ہے وہ بیٹھوں گا اور ان کی گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ لأقعدن، لام تاکید اور نون مشدد فعل مضارع کے اوپر۔ اور پھر اس نے بتایا کہ میں کیا کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور بتایا کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے پاس سے آؤں گا، داہنے بائنے سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ آج کا سب سے بڑا مرض، ہر انسان ناشکری میں مبتلا ہے۔ کچھ نہیں، جیسے کل ہم اسلام آباد میں ٹیمپریچر ویسے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن گرمیوں کے دنوں میں سبھی جگہ گرمی ہوتی ہے، تو 44 ڈگریز تھا فیل لائک، اور زیادہ تر لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے 10 محرم کی وجہ سے، اور آج بھی ایسا ہی ویدر ہے کہ انسان مستقل پنکھے میں بھی بیٹھا ہو یا اے سی میں بیٹھا ہو پھر بھی اس کو جسم کے کئی حصوں میں پسینہ محسوس ہوگا کہ پسینہ آ رہا ہے، یعنی باہر جو ہے وہ اتنی ہیٹ ہے، آپ کھڑکی کھولیں تو ہیٹ اندر آئے گی، تو یہ اپنی جگہ فیکٹ ہے، لیکن جو ملے گا بس وہ شکایت کرتا ہوا ملے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بھائی چلو یہ نہیں ہے، ذرا اور چیزیں تو دیکھو، اس کے علاوہ تمہیں وہ ذرا بنزلہ کا زلزلہ تو دیکھو، یہ تمہاری عمارتیں جو تمہیں پناہ دے کے بیٹھی ہیں، اللہ ان سے تمہاری پناہ کو سلب کر لے، یہ پانی جو تم ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہو اور تمہیں ٹھنڈ پڑتی ہے، اللہ اس پانی سے ختم کر دے تمہارے اندر یہ جا کے، کوئی تمہاری پیاس نہ بجھائے۔
تو یہ سارا نظام اس کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا کتنا شکر ہم پہ واجب بنتا ہے کہ ہم اللہ کا کریں. مگر وہ ایک چیز جو کسی کے پاس، یہ چھوڑیں، اس سے آگے بڑھتے ہیں ہم. وہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک کسی مدرسے سے ایک ہیں استانی صاحبہ، وہاں کی جو پرنسپل ہوں گی، کوئی ہوں گی، ان سے بات ہوئی، ان کو فون آیا اور انہوں نے ظاہر ہے میری تھوڑی کوالیفیکیشن وغیرہ مجھ سے پوچھی کہ بھئی کیا پڑھایا ہے، کیا زندگی میں کرتوت ہیں آپ کے، وہ بتائیں ذرا. تو وہ میں ان کو بتا رہی تھی. تو آگے سے ان کے لیے سب سے اٹریکٹیو بات یہ بات کہ جی میں تجوید اتنے سال پڑھاتی رہی، میں ایمن سوید کی روایت کو پڑھاتی رہی، عربی گرامر میں نے ایسے ایسے سکھائی، اردو میں سکھائی، عربی میں دور ترجمہ قرآن میں 5-6 سال سے کر رہی. سب کچھ ان کے لیے کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی ساری کوالیفیکیشن کی. اس کے مقابلے میں کہ جی میں اب روحانی علاج کرتی ہوں، یہ ان کے لیے بڑی اہم بات تھی. اور آگے سے جو انہوں نے کہا، ظاہر ہے ان کے پاس بچے پتہ نہیں کتنے، 2000 بچے بتا رہی تھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں. تو وہ 2000 بچے وہ کہہ رہی تھیں کہ ان میں سے میکسیمم بچے ایسے ہیں جو ذہنی طور پر جو ہیں وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں. تو انزائٹی ڈپریشن کے مریض ہیں سارے. تو یہ انزائٹی ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ شکر ادا نہ کرنا ہے. ہر بندہ دوسرے کو اس بات میں مبتلا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہ جو تم نے ابھی کچھ خریدا ہے نا، یہ غلط ڈیل کر لی، یہ تو اتنی سستی چیز ملتی ہے، تم نے ابھی، آپ نے لاہور میں تھی، وہاں میں نے ٹکٹ خریدا، وہ جی بچہ مجھے آگے سے کہتا ہے یہ تو اتنے کی مل جاتی ہے، آپ نے تو ہائے ہائے آپ کا تو بہت نقصان ہو گیا. میں چپ کر کے سن لیتی ہوں. پھر جب اگلی دفعہ ٹکٹ لینے کی باری آئی تو میں نے اسی بچے کو، بھتیجا بھانجا تھا میرا، میں نے اسے میسج کیا، میں نے کہا بھائی اب دلا دو ٹکٹ. اب وہ جو اتنی سستی ٹکٹ مل رہی تھی اس وقت جب میں نے لی تھی، وہ پتا چلا بھائی آج کل تو بہت مہنگی ہیں ٹکٹیں، آج کل نہیں مل رہی ہوں. سوری نائلا آنٹی، یہ کہانی. اچھا بھائی، کل وہ کہیں میں جا رہی تھی، پرسوں میں نے رستے سے آم خریدے کچھ، تو وہ ٹیکسی والے نے مجھے اس غم میں مبتلا کر دیا کہ اوئے ہوئے ہوئے آپ نے تو اتنے مہنگے لے لیے، یہ تو اتنے سستے ملتے ہیں. اب انہیں نہیں پتا ہوتا جو بندہ میرے سامنے ہوتا ہے کہ میں کون سی چیز ہوں. میں نے اس سے کہا اچھا چلو واپسی میں، اس نے واپس بھی لانا تھا مجھے، میں نے کہا جب واپسی میں آئیں گے نا ہم اپنے لیے لے لیں گے، وہ جو تم سستی بتا رہے ہو وہاں لے چلنا. وہاں گئے تو ہم نے جا کے دیکھا وہ تو سارے جو ہے وہ کالے پیلے آم ہو رہے تھے، وہ تو کوئی فری میں بھی نہ خریدے. وہ یوں کر کے مجھے کہ جی وہ آج کا دن جو ہے نا 10 محرم کا، وہ باہر سے سپلائی بہت کم ہے. جی آپ نے یہ اپارٹمنٹ اتنے کا خریدا، ہائے ہائے یہ تو بڑا مہنگا آپ کو اس نے بیچ دیا، ہے تو اتنا سستا مل رہا تھا. تو ہر بندہ دوسرے کو کیا کر رہا ہے، کسی نہ یہ سب پیچھے کون ہے اس کے، یہ ہے شیطان کی چال. انسان ایک دفعہ جو چیز ماضی ہو گئی، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جو ہو گیا اس کے لیے بس انسان کو ایک بات پتا ہو کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا تھا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا تھا نہ وہ ہونا تھا نہ وہ ہوا، بس یہی ہونا تھا، ختم ہو گئی بات، فل سٹاپ. تو انسان جب تک سوچتا رہے گا، اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہو گیا اس کے اوپر دل کڑے جائے، انسان کا کڑے جائے. تو کڑنا نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ اللہ کی قدر تھی جو ہو گئی. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. اب اس میں بھی کوئی نہ کوئی عدل کا پہلو ہوگا کہ یہ کسی نے مجھے چونا لگایا، میری کلیننگ ہو گئی ہوگی، چلو بھائی مجھے لگ گیا، بڑی اچھی بات ہے. میں نے نہیں لگایا کسی کو، کیونکہ میں نے اگر کسی کو لگایا تو بس یہاں ہے بہت بڑی کمبختی. کل میں کسی کو بتا رہی تھی، وہ ایک دکاندار سے کچھ خریدا، اس بچے نے مجھے 2 سکے دیے، جو چونے کے قصے بہت ہیں میرے پاس اس وقت، خیر چندی بتاؤں گی. تو اس نے مجھے 2 سکے دیے، 10 روپے کچھ میں نے خریدا تھا واپس ملنے تھے، اس کے پاس 10 روپے کا نوٹ نہیں تھا. اس نے مجھے 2 سکے دیے تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ 5-5 کے 2 سکے. میں نے بغیر دیکھے پرس میں رکھ لیے. پھر مجھے ایک دوسرے دن جو ہے وہ کسی ٹیکسی والے کو پیسے دینے تھے، تو مجھے خیال آیا 10 روپے کے سکے ہیں. اب میں نے بہت غور سے اسے جب دیکھنا شروع کیا تو وہ مجھے چونا لگا چکا تھا، ایک 5 کا تھا اور ایک کا تھا. تو اس کے پاس نہیں ہوگا سکہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے جان بوجھ کے لگایا ہوگا، مگر اس کے پاس نہیں تھا. تو اس نے یوں کر کے مجھے پٹی پڑائی کہ یہ دونوں 5-5 کے سکے ہیں، کیونکہ ایک تو 5 کا تھا. تو یوں کر کے، تو میں کل کسی کو بتا رہی تھی، کچھ مہمان تھے میرے پاس، کہ بھئی کسی نے مجھے 1 روپے کا بھی چونا لگایا نا، تو قیامت والے دن میں اس کی ساری نیکیاں اس 1 روپے کے بدلے میں اگر اللہ سے مانگ لوں تو وہ کیا کرے گا.
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو چونا لگا دیا، یہ تو کسی کو آپ نے خراب دکھایا کچھ اور خراب چیز آپ نے اس کو دے دی، ٹوٹی بھی چیز آپ نے اسے دے دی، آپ نے بیچتے ہوئے اس کا عیب نہیں بتایا، بندہ جلدی میں خریدتا ہے، گرمی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو اس طرح کی شاپنگ اب ہمیں کرنے کی عادت نہیں رہی، 30 سال ہم ٹھنڈی ٹھنڈی جگہوں پہ رہ کر آئے، تو اب ذرا ہم چونے والی جگہوں پہ آ گئے ہیں، تو بعض اوقات ہم نہیں سوچتے کہ یہ جو ہمارا چھوٹا سا ایکشن ہے اس کے پیچھے، لیکن ہم ایسے بھی لوگوں کو جانتے ہیں، ایک بچہ ہے، میں اس سے بڑی متاثر ہوئی، ٹیکسی والا میرے انتظار میں کھڑا ہوا ہے، میں گھر میں ان کی والدہ کے ساتھ باتوں میں اتنی مشغول کہ وہ ٹیکسی والے وہ 5 منٹ انتظار کرتے ہیں، ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے جو ٹیکسی منگواتے ہیں ان ڈرائیو سے، تو وہ ٹائم اور زیادہ ہو گیا، اب جب میں آئی اس نے مجھے بھی نہیں روکا کہ جی جلدی کریں ٹیکسی والا انتظار کر رہا ہے، اتنا بعد اب بچہ، اور پھر جب میں نکلنے لگی اپنی بات ختم کر کے تو وہ مجھے کہتا ہے 1 منٹ رکے، وہ میں ٹیکسی والے کے لیے کچھ لا رہا ہوں، تو وہ پیسے تو اس نے الگ دیے یہ جو ٹیکسی والے کو دینے، اور پھر اس نے اوپر سے ایک بل الگ دیا کہ یہ اس کو اضافی طور پر دے دیجیے گا، یعنی یہ احساس کی بات ہے، یہ ہے وہ عدل جس کو ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری جو پوری کی پوری اگر اس ایک بچے کی طرح اگر ساری دنیا ہو جائے، ہمارے پاکستانی ہو جائیں تو سارا یہ ایک جنت آلریڈی ہے۔ آگے بڑھتے میں تیسری آیات آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ شیطان کی جو قرآن مجید میں جو دلائل ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر جو ہے وہ 62 سے آن ورڈ، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کہنے لگا کہ دیکھ اے اللہ، یہ جو تو نے مجھ سے یہ جو ھذا الذی کرمت، یہ جو تو نے اتنا اکرام کیا، جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا اس کو، یعنی آدم کو جو میرے اوپر تکریم کی، اس کو جو اتنی عزت دی، لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہنے لگا بس مجھے قیامت تک تو مہلت دے دے۔ اب یہ انہی آیات کی، اسے کہتے ہیں القرآن یفصل بعضهم بعضا، قرآن کے بہت سے حصے دوسرے حصوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں، تو کہنے لگا کہ مجھے اگر تو قیامت تک مہلت دے دے، یہ وہی مہلت جس کی ابھی اوپر بات ہوئی کہ اس کو اتھارٹی دے دی، اب جو چاہے کر رہا ہے وہ، تو میں کیا کروں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں یہ کروں گا کہ میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر تھوڑا، یعنی لَأَحْتَنِكَنَّ ترجمہ ہے میرے پاس جو ہے اس وقت، وہ پیس دوں گا، لیکن مراد یہ ہے کہ نتھ ڈال دوں گا ان کی ناکوں میں۔ نتھ ڈالنے کا مطلب کیا ہے، وہ جو آج کی اصطلاح ہوگی نا لَأَحْتَنِكَنَّ ذریتہ، وہ کیا ہوگی، وہ یہ ہوگی آج جو ہمارے یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ابھی جی کوئی بایولوجیکل ویپن استعمال ہوگا، کوئی زومبیز اٹیک ہونے والا ہے، اور جی فلموں کے ذریعے جی وہ فلم میں دکھا رہے ہیں، ہیرو کہہ رہے ہیں ہیروئن سے کہ تمہارا سب سے بڑا فیئر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی وہ زومبیز آ جائیں، دوسری حسینہ کہتی ہیں کہ جی تمہارا سب سے بڑا فیئر کیا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ وہ بھی کہتی ہے کہ جی یہی زومبیز، لوگوں کے ذہن بنائے جا رہے ہیں کہ اچھا سب سے بڑا فیئر یہ ہوتا ہے، وہ جو بیچارے چھوٹے معصوم بچوں کو نہیں پتا یہ زومبی اٹیک کیا، پھر پوری مووی میں ان کو بتایا کہ زومبی اٹیک یہ ہوتا ہے، تو اب وہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ زومبی اٹیک اس طرح ہوگا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس زومبیز اٹیک سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، جو طریقہ آپ نے لوگوں کو اس وقت سکھایا کہ آپ یوں ہیرو بن کے ایسے ایسے، وہ تو آپ 2 منٹ میں آپ کے چونا لگا کے چلے جائیں گے شیاطین سارے، وہ قرآن بتاتا ہے کہ آپ کو کس طرح، یہ جو اللہ قلیلہ اس نے کہا کہ سوائے چند کے بہت قلیل ہوں گے جو نتھ نہیں ڈلے گی ان کو، وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہ وہی ہوں گے جو اللہ کے، جن کو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر، جن کو ساری دنیا نے چونا لگایا ہوگا، بس وہی نکلتے ہیں جن کو چونا بہت لگا ہو۔ تو کہنے لگا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اذهب فمن تبعك، بس جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو سب کے سب جو ہیں انا کے ساتھ پھر آیا کہ سب کے سب جو ہیں وہ کہاں ہوں گے، ان کی جزا تیرے ساتھ، سب کی جزا کیا ہے، جہنم۔
یہ ایوارڈ ان سب کو ملے گا، اور وہ جزاء موفورہ ہے، وہ جو ہے وہ ایک ایسی جہنم ہوگی، اور پھر بھرپور قسم کی سزا وہاں پہ ملے گی۔ وہ پورا قرآن کھول کھول کے ہمیں اس سزا کو بتا رہا ہے کہ وہ کیسی سزا ہوگی۔ آگے سے کہتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ تو آگے سے بتا رہا ہے کہ میں کس طرح یہ اپنی جو پوری کاروائی ہے وہ کس طرح کروں گا، کہ بھرپور جو سزا، کبھی اس کو ڈر ہے کوئی نہیں، اور کہنے لگا کہ میں اور ڈگا ڈگمگا دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے۔ یعنی یہ کس طرح اس کی چال ہوتی ہے، آواز کے ذریعے۔ آواز آج کس چیز کو کہیں گے، ہمیں تو شیاطین کی، وہ تو وہی بات ہم نے شروع میں کی، جس کو ان کی آوازیں آنے لگ جائیں یہ تو ایک بیماری ہے بھائی، یہ تو کمزوری ہے، یہ کوئی فائن بات۔ لیکن یہاں جس آواز کی بات ہو رہی ہے وہ ہے موسیقی۔ موسیقی کے نام پر آج وہ شیطانی جو ہیں سمجھ لیں الفاظ انسان کے دماغ کے ذریعے، ان کے دل کے ذریعے، یہ جتنے بڑے بڑے سنگرز ہیں ان کی، اور آج جو میں ایک نئی آپ کے سامنے رکھتی ہوں اس کی تشریح کے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ یہ صوتک جو ہے، جیسے فرض کریں میں اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں، اور میں نے اب اللہ جانتا ہے میں نے کیوں، لیکن میں نے یوٹیوب پہ ایک چینل بنایا اور اس میں بے حساب میرے لیکچرز ہیں اب، جن میں میری آواز ہے، میرا اسپیچ پیٹرن ہے اس کے اندر، میری ساری، اب کوئی بھی میری وہاں سے اسپیچ پیٹرن لے کے، یہ جو آج ہمارے پاس اے آئی پورا آ گیا ہے، آپ بس اس اے آئی کو یہ اسپیچ پیٹرن بتا دیں کہ یہ آواز سنا دیں 10-15 منٹ کے لیے، میری آواز ایک بھی لیکچر میرا وہاں ڈاؤن لوڈ کر دیں اور وہ سن لے، اور بالکل میری آواز میں آپ کو جو آپ چاہتے ہیں وہ بول کے دکھا دے گا۔ تو یہ تو آج بڑے آرام سے چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کے سارے جو ماڈلز ہیں، اے آئی ماڈلز، بڑے آرام سے کر رہے ہیں۔ آج تو وہ یہاں تک ہو گیا ہے کہ اب سنگرز کی ضرورت نہیں رہی ہے، بس وہ سنگرز کا جو گانا ہے ان کا وہ لیا وہاں سے، اس کو کہا اے آئی کو کہ جی یہ اس سنگر کی آواز میں یہ گانا گا دو، وہ گا دے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ میری آواز صرف میرے ہی واٹس ایپ چینل پہ جو آپ کو ملے گی وہ میں ہوں، میری آواز یوٹیوب پہ کہیں اور آپ کو اگر ملے تو وہ میں نہیں ہوں، وہ اے آئی ہے۔ تو یہ آج وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، کسی بھی آج تو وہ میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی آواز کو اب وہ بہت زیادہ جو ہیں ان کے اے آئی سے بنے ہوئے جو ہیں لیکچرز ہیں عام کیے جا رہے ہیں۔ اب عام لوگ کیا ہوگا، عام لوگ بڑے آرام سے سنتے رہیں گے کہ یہ تو ڈاکٹر اسرار احمد ہے۔ نہیں، وہ ڈاکٹر اسرار احمد نہیں ہے بھائی، آپ کو اب بہت یہ دنیا یہ ہے بصوتک، ایک تو وہ ہے کہ موسیقی کے ذریعے، اس کی جو ہے وہ فنکاریوں کے ذریعے، اس کے وسوسوں کے ذریعے، جس چیز میں اس نے زبان کو اور اپنی آواز کو، آج تو یہ آواز کا ایک پورا نیا جو ہم دیکھتے ہیں اے آئی کانسیپٹ، کہ آج تو یہ آواز کو کوئی بھی کسی کی کاپی کر لے۔ آگے اس نے یہ کہا تو دیکھیں کیسے اس نے آج اپنے منصوبے کو پورا کر لیا، اور آگے کہنے لگا کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ خَيْلَكَ، اور لے اپنے گھوڑوں کو، اپنے سواروں کو، مردوں کو، یعنی وہ شارکہم فی الاموال۔ اب جو وہ جی اسٹار گیٹ کس لیے بنایا جا رہا ہے، پروجیکٹ اسٹار گیٹ کہا جا رہا ہے کہ او ہو یہ جی جنات کو، ابھی وہ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر تصویر 2 دن پہلے غالباً یا 3 دن پہلے، یا دن مجھے صحیح سے یاد نہیں، 4 یا 5 دن پہلے قریب ابھی جو ہے 1 ہفتے کے اندر اس نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ ایک تصویر خود پوسٹ کی کہ اس کے سامنے 2 جو ہیں وہ لال کلر کے جو ہے وہ سویٹر سا پہنا ہوا ہے، سویٹر نہیں، وہ ایک کوٹ سا پہنا ہوا ہے جس طرح کے وہ فوجی پہنتے تھے انگلینڈ کے، اور لمبے لمبے بال ہیں اور انتہائی گورے ہیں۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جی ایلینز آئے ہیں اس سے بات کرنے کے لیے۔ تو اب یہ ہر طرف سے پتہ چل رہا ہے کہ جی برازیل میں ایلین اٹیک ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے میسج کیا ہے، جیسے ہمارے پاس الرٹ آتا ہے، تو یہ جی اب ہر طرف سے یہ گفتگو عام زد عام ہے کہ جی ایلین ایلین ایلین،
لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب کسی بھی دن آپ صبح اٹھیں گے تو ایلین اٹیک آپ کے گھر میں، آپ کے شہر میں ہو چکا ہوگا، اور یہ ایلین ہمیں نہیں پتا، ابھی تو وہ ایلین بول رہے ہیں، زومبی بول رہے ہیں، قرآن کے یہ الفاظ ہیں، قرآن نے ہمیں وارن کیا ہے ان تمام چیزوں کے لیے کہ تیاری کرو، جانو ان کی چالوں کو۔ آج شیطان کی جو لباس ہے وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ ہم اگر اتنے سیدھے ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی وہ تو بھئی کہیں بس آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں ہم مانتے، ہم لا حول ولا قوت پڑھتے وہ چلا جاتا ہے، تو یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ آج وہ اس طرح، یہ آج وہ پورا اس کا کھیل ہے۔ اور آگے اس نے کہا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مالوں میں بھی اس کی شراکت اور اولاد میں بھی اس کی شراکت۔ آج وہ ایک شادی ہوتی ہے اور اس شادی کے نتیجے میں کسی کے 7 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، وہ سارے اسی کے ہوتے ہیں بھائی۔ ان میں سے اللہ کا کون ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی ایک آدھی بچہ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے کسی بچے کا ذکر کیا، اتنا عدل اس کی شخصیت میں۔ یہ ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے، اتنی چھوٹی ایج میں آپ اتنی دور تک سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں نے اس بندے کے ساتھ ایک میں نے بلایا ہے، اور نہ ان کو تکلیف ہو نہ اس کو تکلیف ہو، دونوں کے تکلیف کا خیال رکھنا۔ تو آج تو وہ اولادوں میں اس کی شراکت کیا ہے، ہم اس کو، جس کو میاں بیوی جب آپس میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور وہ اس کو صرف لذت کے لیے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور وہ اس میں نہ حلال نہ حرام، نہ ان کو وہ دعا کا پتہ ہوگا کہ جی میاں بیوی کے آپس میں قریب آنے سے پہلے ایک دعا ہے جو دعا پڑھ لینی چاہیے انسان کو، اللہ سے یہ دعا کر کے ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے کہ اس سمجھ لیں ایکشن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی اولاد دے جو اللہ کے فوج کے لیے ہو، جو حزب اللہ میں کے لیے ہو، وہ حزب الشیطان نہ ہو۔ تو آج تو وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، ہمارے بچے وہ بس دوڑ رہے ہیں شیطان کے پیچھے، ان کو منع کر کے تو دیکھے کوئی ماں باپ۔ یہ ہم ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بچے، بس دوسروں کو ہم یہ ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں ہر وقت کہ ہمارے بچے بہت نیک ہیں۔ وہ نیک شیک نہیں ہوتے، وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی، ابھی ان کے پاس پیسہ نہیں آتا ہوتا، ابھی ذرا ان کے پاس اپنا پیسہ آئے، اپنی اختیار ہو، وہ بھی کہیں گے میرا گھر میری مرضی بھائی، میرا جسم میری مرضی۔ تو آج اولاد میں، مال دیکھو تو ہر بندہ دوسرے سے پیسہ بٹورنے کے لیے نئے نئے طریقے، بھائی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو چونا نہ لگا رہا ہو۔ ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں تو تھک گئی کہ کوئی تو ہو جو ایسا ملے۔ اللہ کا یہ بھی اس سے فائدہ، بہت بڑی توفیق ہے کہ بھئی جہاں جاتی ہوں وہاں پہ میں کسی نہ کسی کو کوئی اچھی بات بتا کے سمجھا کے نکلتی ہوں کہ چلو یہ یہیں سے توبہ کر لے یہ بندہ۔ ہم نے وہی جو بچے کی بات بتائی کہ وہ جو 5 کے سکے اس نے دیے، پھر میں گئی دکان میں نے ان کے جو مالک تھا ان سے کہا، میں نے کہا اتنی چھوٹی عمر میں یہ کر رہا ہے، یہ تو آپ کا کام ہے کہ کل یہ ان 4 روپوں کے بدلے میں یہ مجھے کیا دے سکتا ہے۔ وہ اسی وقت انہوں نے 10 روپے کا نوٹ نکالا کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہو گیا یہ لیں بھائی 10 روپے، اور کوئی غصے میں نہیں، بڑے ادب کے ساتھ کہ 10 روپے لیں، اس نے جو آپ کے ساتھ کیا بھول جائیں، اس بچے کو معاف کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد میں اس دکان پہ جہاں بھی گئی میں نے نہیں لیے، میں نے کہا میں کیوں لوں یہ اضافی جو پیسے ہیں، لیکن وہ دکاندار سمجھ گیا میں اس سے کیا بات کر رہی تھی۔ پھر کوئی اور چیز میں نے اس سے لی، اس کو میں نے بتایا کہ یہ چیز، اس نے مجھے وزن دیکھا کہ یہ تو کم ہے جتنا میں نے ان کو دیا تھا، مگر اس کے بعد اس نے، اب اسے بات سمجھ آ گئی تھی، ایک تلقین اس کے لیے کافی تھی۔ ہمارے ہاں آج کوئی کسی کو تلقین نہیں کر رہا، سب بس اپنے اپنے چونوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے اس نے مجھے لگایا میں دوسرے کو لگاؤں۔ تو یہ نہیں کرنا، ہم نے شیطان کا مددگار نہیں بننا، اللہ اور اس کے جو مددگار ہیں ان کے مددگار ہم نے بننا ہے۔ اور وعدہم، اور اس نے جو وعدے کیے ہیں، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے جو وعدے ہیں سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو بندے ہوں گے، وہی جو الا قلیلہ اوپر آیا تھا، جو تھوڑے سے ہوں گے، جو اس کے ہاتھ سے بچ کے نکل جائیں گے، جن کو ساری دنیا چونا لگائے گی مگر وہ کسی کو چونا نہیں لگائیں گے۔ تو وہ ان کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے عبادی، میرے بندے۔ یہ بڑا مزیدار عربی زبان کی ترکیب ہوتی ہے، مضاف مضاف الیہ اسے کہتے ہیں اضافت۔
کہ کسی کو کسی چیز کو یعنی عباد بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یا متکلم یعنی کلام کرنے والے والی یا ہوتی ہے یعنی میرے بندے. تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا العباد لی، یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ بندے میرے، یعنی میرے بندوں کو اس طرح بھی عربی میں کہا جا سکتا تھا، لیکن عباد کے لفظ کو جو کہ بندے ہیں اس کو کاٹ دیا جاتا اور کوئی حرف جر لا کے اس کے ساتھ یا متکلم کو جوڑ دیا جاتا، یعنی وہ جو یا ہے کلام کرنے والے کی، یعنی جس کا مطلب ہے اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اتنی کلوز ان کے ساتھ رشتہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو ان قلیل لوگوں میں ہوتے، ان عبادی لیس علیہم سلطان وکفا بربی کا وکیلا، اور تیرا رب کافی ہے وکیل ہونے کے اعتبار سے. تو میرے پاس قرآن کی بے تحاشا آیات ہیں، ہم کچھ وقت اور لے لیتے ہیں کہ آج کم از کم ان تمہیدی باتوں کے اوپر شیطان کی یہ سب باتیں آپ نے بہت دفعہ سنی ہوں گی. اب میں جلدی جلدی ترجمہ کرتی ہوں. سورہ نساء جو ہے، سورہ نساء کی آیات ہیں، اور آیت نمبر 118 سے آنورڈ یہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر. کس پر؟ شیطان پر. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور اللہ کی رحمت سے کب دور ہوتا ہے انسان؟ جب کوئی بہت بڑا گناہ کرتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو انٹروڈکشن ہی قرآن میں اپنا سب سے پہلا ہمیں کیا کروا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے. لیکن یہاں ظاہر ہے لعنت ہو اس پر اللہ کی. وقال، اس نے کیا کہا تھا؟ وہاں پہ بھی اس کے کچھ منصوبے ہیں کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہنے لگا کہ میں لے کے رہوں گا تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور وہ کیسے لے گا؟ ایسے نہیں کہ کہیں گیا ہوا ہے اس کا چلو آدھے تمہارے آدھے ہمارے، نہیں، یہ نہیں ہے طریقہ. طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سب کو بھیجا، آزمائشی طور پر ہمارے سامنے کچھ حالات رکھے. ان حالات میں اب ہم کیا فیصلے کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے عدل کے سسٹم کو مزید عدل کے ساتھ ہی آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم سب کو چونا لگا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ ایک ایک لفظ میں بہت بھاری بھاری الفاظ ہیں. لام تاکید، نون مشدد، پھر فعل مضارع، لام تاکید نون مشدد فعل مضارع، لام تاکید نون مشدد فعل مضارع، 3 منصوبے اس کے کہ میں نے لازماً گمراہ کر کے چھوڑوں گا. میں ان کو لازماً ان کو میں جھوٹی آرزوؤں اور جھوٹی تمناؤں میں رکھوں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو حکم دوں گا، ان کو حکم دوں گا. ہمیں لگتا ہے ہم تو اللہ کی بات مانتے، نہیں بھائی، وہ حکم دیتا ہے اور ہم وہ جو حکم دیتا ہے ہم وہ کرتے. اور وہ کیا ہے؟ فلا، یہاں پہ آیات میں بتایا ہے فلا یبتکن آذان الانعام ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. بالکل آج ہم دیکھو مرد عورت بننا چاہتا ہے، عورت مرد بننا چاہتی ہے، سب اپنے اپنے جو ہے وہ طریقوں پر لگے ہوئے ہیں، اور سب جو ہیں وہ بس ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک لڑائی ہے. میاں بیوی شادی ہوتی ہے تو وہ بس کچھ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں بس ساری زندگی شوہر بس یہی کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اس کو یہ بتا دوں کہ میں مرد ہوں. عورت جو ہے وہ ساری زندگی یہی کوشش کرتی رہے گی، جو دونوں ایک دوسرے کے بھی دشمن ہیں آپس میں، قرآن نے بھی کہا. تو ان کو ایک تو خلق میں تبدیلی یوں کرتے، ایک اس طرح کی تبدیلی ہے کہ مرد کو ایک اللہ نے اپنی جگہ دی ہے، عورت کی اپنی جگہ ہے، دونوں اپنی اپنی باؤنڈریز سے نکل کے دوسرے کی باؤنڈریز میں داخل ہوتے ہیں. اور اللہ کی خلق میں تبدیلی کر دی. اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی تھی مقصد فوت ہو گیا. اور وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا، جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا بس وہ بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہوگی. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹی تمنائیں دکھاتا ہے.
وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اس کے وعدے سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ دھوکا کیا ہے؟ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو حاصل ہو جائے شیطان کی بات مان کے۔ یہاں ان تمام آیات میں ہم غور کریں کہ الشیطان کا لفظ آ رہا ہے، یا تو اس کے لیے ہو کی ضمیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ الشیطان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے آگے جا کے بات کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک جگہ پر یہ جو یعنی میں نے آیات کا حوالہ بھی دیا، سورہ مومنون کے اندر آیات 97 اور 98 میں یہی پناہ مانگنے کو کہا گیا کہ وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور تم عرض کرو کہ میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، یعنی ہمزات وہ جو ان کے وسوسے ہوتے ہیں، اور میرے رب تیری پناہ کے وہ میرے پاس آئیں، یعنی حاضر ہوں میرے پاس۔ اسی طرح سے سورہ آراف میں ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اب اس سے بچاؤ کی جو آیات ہیں کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر شیطان تجھے کوئی پہنچا دے یعنی اگر تم کو کوئی نقصان پہنچا دے، یعنی راہ حق سے پھرنے پر ابھارے، وسوسے ڈالے، نزغ، تو تم کیا کرو، فاستعذ باللہ، اللہ کی سے پناہ مانگو، اور انہو سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ اب یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے تسبیح تو آپ پڑھ رہے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی، اور پریکٹیکلی آپ ہر کام یہ کر رہے ہیں جس سے شیطان خوش ہو، یعنی گناہوں کے کام۔ آپ کو پھر پورے طریقے سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ پناہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، آپ کسی سے پناہ لیتے ہیں، اپنے سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے کر آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال جو ہے وہ ان تک پہنچتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں سے مراد کہ انسان ہوشیار ہو جاتا ہے کہ یہ شیطان نے ایک دفعہ میرے ساتھ، کہتے ہیں نا مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو یہ جو ہے کچھ تمہید ہے، کچھ اور باتیں بھی ہم کریں گے درس میں، ظاہر ہے یہ کوئی ہم نے طے تو نہیں کیا تھا کہ یہ 1 گھنٹے کا درس ہوگا، ہر روز جو ہے ہم نے، یہ تو اضافی گفتگو ہے، کتاب جو ہے وہ 500 پیجز پلس کی بک ہے تلبیس ابلیس، جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حرف بحرف۔ آج ہم اتنا ضرور پڑھ لیں گے کہ یہ جو جنات ہیں، شیطان جو ہے، کیونکہ سورہ کہف میں آیا ہے کہ یہ جو ابلیس ہے یہ جنوں میں سے تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنوں میں سے تھا اور وہ اپنی حدوں سے باہر نکل گیا۔ بس جو حدوں سے باہر نکلتا ہے اس کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں، تو ہوتا وہ جن ہے۔ اصلاً یہ جو نسل ہے، ایک انسانی ہے، ایک جنات ہیں، اور ایک فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، جسے ذی العقل ہم مخلوق کہتے ہیں، جو جن کے پاس عقل ہے۔ عقل سے مراد کہ جو آپ فیصلہ کرتی ہیں صحیح اور غلط کے پیمانوں کو رکھ کے۔ لیکن ان میں سے 2 مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے کہ جی کریں یا نہ کریں، یہ ان کی چوائس ہے، لیکن فرشتوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ان کو ہر حال میں اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو جنات جو ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں، اس کو آج ہم، اور آخری موضوع آج کا دیکھ لیتے ہیں کچھ تمہیدی باتوں کے بعد۔ تو میں حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گی جن سے، اور اگلے ہفتے پھر ہم مزید اس کے اوپر کچھ بات چیت کریں گے۔ تو پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو درداء جو ہیں ان سے یہ حدیث جو ہے وہ روایت ہے کہ حضرت ابو درداء نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن پیدا فرمائے ہیں۔ پہلی قسم جو ہیں وہ سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے، دوسری قسم وہ ہے جو فضا میں ہوا کی مانند یعنی اڑنے والے جو ہیں اور وہ بعض اوقات نظر بھی نہیں آتے، اور تیسری قسم ان کی ہے جن پر حساب و عقاب واقع ہوگا، یعنی جن کے، یعنی یہ تو ان کے اوپر یہ جو ان شکلوں میں پائے جاتے ہیں ان پر
کوئی حساب کتاب نہیں، لیکن یہ حساب و عقاب یعنی ان کے پیچھے جانا اور ان سے پوچھا جائے گا. تو یہ 3 طرح کے شیاطین ہیں، جنات ہیں. یعنی جنرک ورڈ ہے جن، اور پھر جنوں میں سے ایک تھا وکانا من الجنی، شیطان کے بارے میں آیا تو وہ جنوں میں سے تھا، جن تھا. اچھا، جنات کی جو حیت اور شکل جو ہے، تو یہ بھی حدیث میں حضرت یسیر بن عمر رحمت اللہ جو ہیں، انہوں نے عمر رحمت اللہ جو ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت عمر کی بارگاہ میں بھوتوں کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کوئی بھی اس صورت کو بدل نہیں سکتا جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے. ہاں، جنوں میں سے کچھ جادوگر ہوتے ہیں جیسا کہ انسانوں میں جادوگر ہوتے ہیں، تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اذان کہو، یعنی بھوتوں کو دیکھنے کے وقت اذان کہو. یعنی یہ اذان بہت ہی قیمتی چیز ہے کہ جب ہم بھی کسی کا علاج وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم اذان کو ضرور شامل کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے یہ حدیث جو ہے وہ نقل کی جاتی ہے. یہ ساری احادیث جو میں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ سب جو ہیں یعنی ان میں سے کوئی بھی ضعیف حدیث نہیں ہے. اور یہ علم ایک اتنی بڑی سائنس ہے جنات کی کہ اب ہم اس میں یہاں پہ روایات جو ہیں وہ دیتے نہیں پھریں گے، ایکسپلینیشنز. آپ کو بات سمجھ آتی ہے، بہت اچھی بات ہے. کوئی شریعت کے احکام نہیں ہے کہ جن پر کوئی مجھ سے یہ دلیل مانگے. میرے پاس تو ان کتابوں کے حوالے موجود ہیں، لیکن اب اتنے مختصر درس میں تمہیدی گفتگو کے لیے ہم ان تمام باتوں کو نہیں کر رہے. پہلی حدیث جو میں نے سنائی تھی وہ عجائب المخلوقات جو ہے اس کتاب میں ہے، اور دوسری جو ہے یہ تو بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں. اور یہ جو ہے اگلی جو حدیث ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غیلان کے بارے میں پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا وہ جنوں کا جادوگر گروہ ہے. حضرت زید بن جابر نے فرمایا، یہ اگلی حدیث ہے کہ ہر مسلمان کی چھت پر کوئی نہ کوئی مسلم جن ضرور ہوتا ہے. جب گھر والے دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو جنات بھی اتر کر ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور جب شام کا کھانا کھاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ شام کا کھانا کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، جنوں کے ذریعے یعنی ان لوگوں کے اہل خانہ کی حفاظت فرماتا ہے. اسی طرح سے جو یہ موٹی موٹی جو حدیثوں میں ذکر ہے، اسی طرح ابلیس کا جو بچھونا ہے. ایک اور حدیث ہے، قیس بن ابو حازم نے کہا کہ جس گھر میں کوئی بچھونا بچھا ہو اور اس پر کوئی سوتا نہ ہو، یہ جو ہمارے ہاں مہمانوں کے کمرے ہوتے ہیں اور بیڈ ہوتے ہیں اور جی بستر بچھے رہتے ہیں، یہ خاص طور پہ اس کے لیے ہے کہ جس پر کوئی سوتا نہ ہو. ایک تو یہ کہ چلے مہینے میں بھی ایک دن کوئی سو گیا، 2 ہفتے میں ایک دن کوئی سو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن جو بس ایسے ہی بس بستر ہے اور کوئی بھی نہیں سوتا اس پر، تو اس پر شیطان سوتا ہے. تو جنات آپس میں ایک دوسرے کو انسان کی عورتوں کے پیچھے لگنے سے منع کرتے ہیں. یعنی جنات کیا یہ بھی ان کیا بھی منع ہے یہ کہ وہ ایسا نہ کرے. لیکن حضرت حسن بن حسن نے فرمایا کہ میں ربی بنت معوذ بن افرا کے پاس ایک چیز کے متعلق استفسار کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھی تھی کہ اچانک میرے گھر کی چھت پھٹ گئی اور میرے قریب اس شگاف سے اونٹ یا گدھے کے برابر سیاہ فام چیز گری. میں نے اس سے پہلے اس طرح سیاہ فام اور بھاری بھرکم چیز نہ دیکھی تھی. وہ کہتی ہیں وہ چیز مجھ سے قریب ہوئی اور اس کے ساتھ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا. میں نے اسے کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا مر ربو عقبہ الی عقب، یہ پیغام ابلیس کے رب کی جانب سے ابلیس کی طرف ہے. نیک لوگوں کی نیک بیٹیوں پر تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر وہ چیز جہاں سے آئی تھی وہیں لوٹ گئی اور میں اسے دیکھ رہی تھی. راوی کہتے ہیں جو خط ان کے پاس تھا انہوں نے اسے مجھے دکھایا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت یحییٰ بن سعید بن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن کی جانب کی جان کنی کا وقت آیا تو ان کے پاس چند تابعی تشریف لائے، مثلا حضرت
عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن وغیرہ، ان حضرات کی موجودگی میں عمرہ پر غشی طاری ہو گئی۔ اچانک ان حضرات نے چھت کے ٹوٹنے کی آواز سنی اور ایک کالا سانپ چھت سے گرا جو ایک تنے کے مانند تھا۔ وہ عمرہ کی جانب بڑھنے لگا کہ اتنے میں سفید کاغذ کا ٹکڑا گرا جس میں لکھا ہوا تھا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا، عقب کے رب کی جانب سے عقب کی طرف، تجھے نیک لوگوں کی بیٹیوں کی طرف کوئی راہ نہیں ہے۔ جب اس نے خط دیکھا تو جہاں سے آیا تھا وہیں سے چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ ساری جو ہیں صحابہ کی زندگی میں ایسے واقعات، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں بات نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوا، تو یہ کسی کو بھی نہیں سمجھ آئی، شیاطین ہوتے ہیں، بس اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، چھتوں پر ہوتے ہیں، یہ مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، یہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اور جب کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہے اب کسی بھی انسان کو اس کی اصل تو نہیں پتہ ہوتی، اصل کیا ہے، ہمیں تو بس یہ بتایا گیا کہ ان سے تحفظ تم نے پکڑنا ہے کسی طرح۔ حدیثیں رکھنے کا آپ کے سامنے مقصد یہ کہ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہوتی، ان سب کے پیچھے بہت، میرے پاس اس وقت حدیثوں کی ایک طویل لائن ہے، میں ایک آدھی حدیث اور سنا کے بقایا کی جو حدیثیں ہیں وہ میں اگلے ہفتے سناؤں گی، اور جتنی بھی حدیثیں میں نے ظاہر ہے اس وقت اس موضوع سے ریلیٹڈ جمع کی ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گی ضرور، ٹھیک ہے، یعنی تاکہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے 40 کے قریب یہ احادیث ہیں میرے پاس جو مجھے سنانی ہیں آپ کو ان دروس میں، کم از کم کہ جتنی بنیادی معلومات ہمیں صحابہ سے مل چکی ہیں وہ ہم ان لفظوں سے کیا سمجھ سکتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ سارے واقعات وہاں ہوتے رہے اور اتنی کثرت سے ہوئے ہیں کہ یہ علم جو ہے اپنی جگہ پر، ہم ظاہر ہے اس پہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ یہ علم کہ ظاہر ہے لوگوں کے لیے بہت زیادہ، تقریباً میرے پاس 70 سے زیادہ 77 احادیث ہیں جو میں نے تقریباً اس موضوع پر کلیکٹیولی آپ کو سنانی ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ابھی تو ہم نے شاید 3 یا 4 حدیثوں کے اوپر بات کی ہے، میں وقت دیکھ رہی ہوں عشاء کا بھی وقت ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ لمبا لیکچر ہو جائے تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پھر بہنوں کے لیے بھی سننا اور اس کو جو سمجھنا ہے وہ مشکل رہتا ہے۔ ایک آدھی حدیث اسی موضوع کے حساب سے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آج کے درس کو انشاءاللہ یہیں پر ختم کریں گے۔ حضرت انس بن مالک نے ایک حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ عوف بن افرا کی بیٹی اپنے بستر پر لیٹی تھی تو انہیں محسوس ہوا کہ ایک حبشی ان کے سینے پر سوار ہو گیا ہے اور اپنا ہاتھ ان کے حلق پر رکھ دیا ہے۔ اچانک ایک پیلے کاغذ کا ٹکڑا آسمان و زمین کے درمیان اڑتے ہوئے ان کے سینے پر آ کر گرا۔ حبشی نے اسے لے کر پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا، لکین کے رب کی جانب سے لکین کی طرف، نیک بندے کی بیٹی سے پرہیز کر، تجھے اس پر کوئی راہ نہیں ہے۔ تو وہ اٹھا اور اپنا ہاتھ میرے حلق کی جانب بڑھایا اور اپنے ہاتھ سے میرے گھٹنے پر مارا تو وہ سوج کر بکری کے سر کی طرح ہو گیا۔ وہ بنت عوف کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے پورا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اے میری بھتیجی، جب تجھے خوف ہو تو اپنا کپڑا اپنے اوپر ڈال کر انشاءاللہ تعالی تجھے کوئی چیز ہرگز ضرر نہ پہنچائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے والد کے سبب بچا لیا اور ان کے والد مارکہ بدر میں شہید ہوئے تھے، یعنی کوئی نہ کوئی یہ شیاطین جب حملہ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیچ میں ایک لنک ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، کوئی آپ کے اوپر نظر لگاتا ہے تو اس نے اپنا کام کر دیا ہوتا ہے، لیکن وہ نظر لگنا، جادو ہونا اور اس طرح کے معاملات کا ہونا اور کرنے میں ایک لنک ہوتا ہے، اور وہ لنک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو کہ اب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بس آپ کو سزا، جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی شامت اعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے بہت زیادہ ترغیب دی کہ ہماری نیکی کا ہماری اولاد کو کل فائدہ ہونے والا ہے کہ اللہ ان کو جو ہمارے بڑے نیک ہوتے ہیں تو ان کی نیکی ہمیں پہنچی ہوتی ہے۔
مجھ سے بھی کسی نے ایک دفعہ، ہمارے کسی جاننے والے نے کہا کہ جی آپ کو یہ خاندانی طور پر ایک برکت ملی ہے، تو میں بھی بڑی حیران ہوئی پہلی دفعہ سن کے کہ اچھا، اس سے پہلے میں سمجھتی تھی کہ اچھا بس گاڈ گفٹڈ ہے، میں پیدا ہوئی ہوں اس گفٹ کے ساتھ. چلا نہیں ہو سکتا ہے کوئی بڑا میرے ننیال ددیال میں ایسا رہا ہو کہ اس کے، ظاہر ہے سب بچوں کو تو نہیں مل سکتی، وہ کسی ایک کے کھاتے میں وہ برکت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی ایک کے کھاتے میں وہ دے دیتا ہے. اسی طرح تو یہ کچھ احادیث ہیں آج جو ہم نے آپ کے سامنے ابلیس کا جو بچھونا ہے اس کے ٹاپک کے ریلیشن سے، اور جنات کی جو حیات ہے، جنات کی جو اقسام ہے، یہ 3 موضوعات سے ریلیٹڈ کچھ احادیث میں نے آپ کے سامنے 9 احادیث بیان کی، 8 بیان کی ہیں. انشاءاللہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے والا یہاں سے آگے تقریباً 77 احادیث میرے پاس ہے، 70 سے زیادہ، جو آپ کو میں نے سنانی ہے انشاءاللہ. اور ان سب کی سند جو ہے وہ بہت ہی زیادہ صحیح سند کے ساتھ یہ ہیں. ہاں، ان کو سمجھنے میں ہم ان کو نہیں سمجھاؤں گی، میں صرف ان کو آپ کے سامنے رکھوں گی، اور پھر ہم کتاب شروع کریں گے اللہ کا نام لے کے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ سمجھتے جائیں گے کہ ہماری زندگیوں میں جب کوئی ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے. تو آج کے درس کو یہاں تک رکھے، کل بھی درس ہوگا انشاءاللہ، ہفتے اتوار 2 دن یہ درس ہوا کرے گا انشاءاللہ. اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے، میرے پاس ویسے تو صرف 100 پارٹیسپینٹس کی جگہ ہے، اور لیکن یہ کہ یہی ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں اس درس کے بارے میں، اور آگے فارورڈ کریں اس لنک کو، اس میسج کو، کہ لوگ آ کے سنیں. ورنہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر جب یہ درس ڈل جاتا ہے تو لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ وہاں سنیں آ کے، یعنی جو بھی ان کے لیے سہولت ہو تو وہ اس سہولت کے حساب سے درس کو سنیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان کرے اور شیطان کی چالوں سے ہم سب کو بچائے. مختصر دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.